سلطان مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ 11 تاریخ کے ضلع قصور پھول نگر کے مقام پر جمعیت علماء اسلام کی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کے چند دن بعد قائد ملت اسلامیہ کی اس تقریر کے چند الفاظات کو نکال کر سیاق اور سباق سے ہٹ کر جیسے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اسی نسبت سے چند گزارشات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھول نگر کی تقریر سے پہلے قائد ملت اسلامیہ نے پارلیمنٹ میں بھی یہی تقریر کی تھی، اور اس تقریر کو سنسر کیا گیا، اور پھر کوئٹہ بلوچستان میں قائد ملت اسلامیہ نے یہی تقریر کی، خیبر پختونخوا میں بھی یہی تقریر کی۔ اگر ضرورت ہے تو یہ تمام تقاریر کو نشر کریں، عوام الناس تک قائد ملت اسلامیہ کی یہ آواز پہنچ جائے، لوگ بھی بخوبی جانیں کہ آیا کہ جو آج ایک تقریر کے چند الفاظ کو نکال کر شہداء کے پیچھے چھپ کر قائد ملت اسلامیہ کی کردار کشی یہ پٹواری کر رہے ہیں، جن پٹواریوں کو، جن بے ضمیروں کو، جن بے غیرتوں کو اگر غیرت ہوتی، جن کا ضمیر اگر زندہ ہوتا، جب یہ عتاب کی حالت میں تھے، جب ان کا اشکنجہ کسا گیا تھا، چھپنے کی ان بے ضمیروں کو، ان پٹواریوں کو کوئی جگہ نہیں ملا کرتی تھی، سہارا دے دیا قائد ملت اسلامیہ نے۔ اور پھر یہ بے ضمیروں کی وہ تقاریر جو ماضی میں انہوں نے عتاب کے حالت میں ریکارڈ میں موجود ہے، پاکستان کا کوئی ادارہ محفوظ ان سے نہیں رہا جن کی کردار کشی انہوں نے نہیں کی ہو، نام لے لے کر مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ یہ بے ضمیر تو اپنا ضمیر اگر ان کا زندہ ہوتا تو پھر جنہوں نے سہارا ان کو دے دیا تھا، ان کا احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن مبین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دے دو۔ تو یہ بے ضمیروں نے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے بجائے شہداء کے پیچھے چھپ کر قائد ملت اسلامیہ کی کردار کشی کرنے لگ گئے ہیں، گلگت سے لے کر خیبر پختونخوا تک، مشرق سے لے کر شمال تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ پٹواری جہاں جہاں ہیں تمام کردار کشی کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ ملا جو دربار میں ہر وقت دربار میں بوٹ چاٹنے کے لیے رہتے ہیں، وہ دوپٹے والا مفتی کراچی کا اور ان کا چیلا ٹک ٹاکر مفتی، وہ بھی کردار کشی کرنے لگ گئے، قائد ملت اسلامیہ کو شہداء کا مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر وہ شراب میں دھت رہنے والا لاہور کا ملا، درباری ملاؤں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوا کرتی، درباری ملا درباری ہی ہوا کرتا ہے، وہ جتنا بھی اپنا مقام اور مرتبے کو بلند کرنا چاہے، ان کا مقام اور مرتبہ بلند نہیں ہوا کرتا اس طریقے سے کسی کی کردار کشی کرنے سے۔ تو ان درباری ملاؤں سے بھی میں عرض کر رہا ہوں، کردار کشی کرنے کی بجائے جن کے تم تلوے چاٹتے ہو، جا کر ان کو کہیں کہ قائد ملت اسلامیہ کی وہ تمام تقاریر کو نشر کریں، تاکہ عوام الناس تک یہ آواز پہنچ جائے کہ آیا کہ قائد ملت اسلامیہ نے کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہداء کے ورثاء کی دل آزاری ہو گئی ہے، وہ تقاریر نشر کریں تو پتہ لگے گا۔ اور پھر شہداء کا مقام اور مرتبہ یہ بتا رہے ہیں، یا قائد ملت اسلامیہ شہداء کے مقام اور مرتبہ نہیں جانتے؟ جن کے ہزاروں کارکنوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہو، کیا وہ شہداء کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے؟ قائد ملت اسلامیہ نے جب بھی بات کی ہے، پاکستان کے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، قائد ملت اسلامیہ نے جب بھی بات کی ہے، پاکستان کے قوانین کی بات کی ہے، قائد ملت اسلامیہ نے جب بھی بات کی ہے، پاکستان کے امن کی بات۔ آ جائیں اپنے فطرتوں سے، کسی کی کردار کشی کرنے سے پہلے اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں، اس لیے
قائد ملت اسلامیہ کی کردار کشی کرنے سے باز آ جائیں۔ باز نہیں آ گئے تو زبانیں ہماری بھی ہیں، ہمارے زبانوں میں تالے نہیں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی بڑھ چڑھ کر بول سکتے ہیں، اور پھر کردار کشی کرنا بھی ہم جانتے ہیں کس انداز میں کی جاتی ہے۔ اس لیے قائد ملت اسلامی کی کردار کشی سے باز آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔